بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqeem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 26 نومبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے منع نہ کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہے انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلقہ۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب نے پاکستان، انڈیا سمیت 4 ممالک کے لیے انٹرنیشنل فلائٹس ڈائریکٹلی سعودی عرب آنے کی جو اجازت دی ہے، آپ تمام بھائی جو اس خبر کا انتظار کر رہے تھے، بہت بہت مبارک ہو۔ کل جیسے ہی دوستو اطلاعات یہ آئی تھی بریکنگ نیوز کے طور پر، میں نے دونوں چینلز پر فوری طور پر یہ خبریں شیئر کر دی تھیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ حالات اور واقعات بہت بہتری کی جانب جا رہے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے مزید جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق سفری پابندیوں میں شامل ممالک میں سے پاکستان سمیت 6 ممالک کے مسافروں کو براہ راست مملکت آنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ انڈیا بھی اس میں شامل ہے۔ خبرساں اداروں کے مطابق پاکستان، انڈیا، انڈونیشیا، برازیل، مصر اور ویتنام سے آنے والوں کو اب کسی دوسرے ملک میں 14 دن قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور وہ براہ راست سعودی عرب کا سفر کر سکیں گے۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے مزید جو بیان جاری ہوا ہے اس کی تفصیلات آ گئی ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے سبب پاکستان، انڈیا، انڈونیشیا، ویتنام، مصر اور برازیل سے اب مسافروں جنہوں نے مملکت میں موجود ویکسین کی دونوں خوراکیں نہیں لگوائی تھیں، براہ راست مملکت آنے کی اجازت نہیں تھی۔ پاکستان سمیت ان ممالک سے یعنی انڈیا بھی اس میں شامل ہے۔ مسافروں کو 1 دسمبر 2021 سے بروز بدھ سے صبح 1 بجے سے یعنی 1 AM سے براہ راست سعودی عرب آنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن PI نے بھی اور انڈین ایئر لائن کی جانب سے پروازیں چلانے کی مکمل تیاریاں کر لی ہیں۔ جیسے ہی اعلان کو تحریری صورت میں سامنے آئے گا، باقاعدہ بکنگ بھی شروع کر دیں گے۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ مسافروں کو 1 دسمبر 2021 سے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں پاکستان، انڈیا، مصر، برازیل، ویتنام، انڈونیشیا سے لایا جائے گا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان تمام ممالک سے آنے والے مسافروں کو 5 دن کوارنٹائن میں سعودی عرب میں ہی گزارنے ہوں گے، اس سے قطع نظر کہ انہوں نے اپنے ملک میں کرونا ویکسین لگوائی ہے یا کہ نہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ تمام مسافروں کو مقررہ قوانین کی لازمی پابندی کرنی ہوگی۔ واضح رہے، بیرون مملکت سے آنے والوں کو زیادہ سے زیادہ 72 گھنٹے پہلے منظور شدہ لیبارٹری سے PCR ٹیسٹ لازمی کرانا ہوگا، جس کی رپورٹ متعلقہ ادارے کو فراہم کی جائے گی۔ مملکت آنے والے مسافروں کو 5 دن کے لیے ہوٹل قرنطینہ میں قیام کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ 5ویں دن انہیں مزید کرونا ٹیسٹ کرانا ہوگا، جس کی منفی رپورٹ آنے پر انہیں کوارنٹائن کی پابندی سے استثناء دیا جائے گا۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں آنے والے جو بھی مسافر ہوں گے انہیں بوسٹر ڈوز جو کہ سعودی عرب میں منظور شدہ ہے یہ لازمی لگوانی ہوگی اگر انہوں نے سعودی عرب سے باہر 2 ویکسین لی ہیں۔ اگر انہوں نے کرونا سے متعلقہ ویکسین لگوائی ہی نہیں ہے تو سعودی عرب میں جو رجسٹرڈ ویکسین ہیں وہ دونوں خوراکیں انہیں فراہم کی جائیں گی۔ لہٰذا تمام غیر ملکی افراد ابشر اکاؤنٹ کا جو پلیٹ فارم قدوم ہے اس کے پورٹل پر رجسٹر کرائیں، جس میں ویکسین کی تفصیلات بھی درج کرنی ہوں گی۔ بہتر ہے کہ اپنے ملک سے ویکسین لے کر آئیں تاکہ سعودی عرب میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی مشکلات آپ کو نہ ہوں۔ ایک بار پھر سے آپ تمام بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ میرے چینلز کی ویڈیوز کو لائک کر کے شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔
سعودی وزیر خزانہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نجکاری کے حوالے سے یعنی پرائیویٹائزیشن کا ایک وسیع پیمانے پر منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اس بارے میں 160 سے زیادہ منصوبے ہوں گے۔ بہت سارے سرکاری ہاسپٹل پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیے جائیں گے اور بہت سارے جو یونیورسٹیز ہیں وہ بھی پرائیویٹ سیکٹرز میں جا سکتی ہیں۔ سعودی وزارت خزانہ کی جانب سے نجکاری یعنی پرائیویٹائزیشن کے جو اہم ترین نکات ہیں وہ بھی پیش کیے گئے اور خصوصی طور پر انہوں نے کہا پرائیویٹائزیشن یعنی نجکاری کو کچھ مراحل میں الگ الگ کیا جائے گا۔ دوستو، یہ ایک اہم خبر ہے غیر ملکی افراد کے لیے، کیونکہ اگر اس طرح سے بہت سارے سرکاری ادارے پرائیویٹ سیکٹرز میں جاتے ہیں تو اس سے غیر ملکی افراد کے لیے ملازمت کے بہت مواقع پیدا ہوں گے، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹرز لیول پر غیر ملکی افراد بھی کام کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ سیکٹر میں غیر ملکی افراد کے مختلف جگہوں پر کام کرنے پر پابندی ہے۔ سعودی بینکوں کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بہت سارے گروہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں اور سعودی عرب سے باہر بیٹھ کر سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو مختلف کالز کرتے ہیں اور ان کا ذاتی ڈیٹا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی بھی صورت میں سوشل میڈیا یا کال کے ذریعے کسی بھی ذرائع سے اپنا ذاتی ڈیٹا کسی بھی شخص کو فراہم نہ کریں۔ بینک کو جب آپ سے متعلقہ معلومات کی ضرورت ہوگی جو کہ آلریڈی ان کے پاس موجود ہوتی ہیں، وہ مختلف ڈاکومنٹس کے لحاظ سے اقامہ تجدید کروانا ہو یا دیگر اور بہت سارے ایشوز کے لحاظ سے آپ کو برانچ میں بلائیں گے اور اس کے بعد ہی معلومات لیں گے۔ انٹرنیشنل لیول پر سعودی عرب سے متعلقہ ایک اہم رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کرونا کے بحران سے اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے زیادہ طاقتور ہو کر عالمی سطح پر ابھر کر سامنے آ گیا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں بہتری نے سعودی عرب کو زیادہ خوشحال اور سیاسی اعتبار سے زیادہ طاقتور بھی بنایا ہے۔ امریکی خبرساں ادارے بلومبرگ کے مطابق سعودی عرب سال 2020 کے شروع میں کرونا بحران سے متاثر ہوا، اگرچہ وبا نے تیل کی قیمتوں پر منفی اثر ڈالا، مگر اس کے باوجود کرونا سے متعلقہ جو بھی دوسرے ممالک تھے وہاں پر معاشی لیول پر بہت نقصان ہوا ہے۔ سعودی عرب نے اپنے آپ کو کافی کنٹرول میں رکھا اور سعودی عرب میں کرونا کے جو حالات ہیں وہ بھی الحمدللہ بہت زیادہ بہتری کی جانب ہیں۔ کسی بھی ملک کی معاشی حالات وہاں کی عوام کی خوشحالی کا سبب بنتے ہیں۔ سعودی عرب میں رہنے والے سعودی شہریوں غیر ملکی افراد بہت بہتر زندگی دنیا کے دیگر ممالک کے بنسبت گزار رہے ہیں۔ سعودی وزارت تعلیم کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ پہلا سیمسٹر جمعرات کو ختم ہوا ہے، جس کے ساتھ ہی تمام طلبہ اور ایجوکیشن ڈپارٹ سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے چھٹیاں اناؤنس کر دی گئی ہیں۔ تعلیمی شیڈیول میں رواں سال کو 3 سیمسٹر میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ہر سیمسٹر 13 تعلیمی ہفتوں پر مشتمل ہوگا، جس کے بعد سکولز میں چھٹیاں ہوں گی۔ تمام پرائیویٹ سیکٹر کے سکول، انٹرنیشنل سکولز اور سرکاری سکول اب تعلیمی سال کا آغاز 1 جمادی الاول سے 7 شعبان تک کریں گے، جس کے دوران 3 ہفتہ وار تعطیلی چھٹیاں اور سیمسٹر کے اختتام پر ایک اور طویل چھٹیاں ہوں گی۔ سعودی عرب میں وبائی مرض کرونا کی بنیاد پر 7ویں کلاس سے جو نچلی کلاسز ہیں وہ ابھی بھی آن لائن چل رہی ہیں۔ مزید انہیں آن لائن ہی رکھا جاتا ہے یا کہ سکولز کھولے جاتے ہیں، اس بارے میں سعودی حکومت کا ابھی فیصلہ آنا باقی ہے۔